السلام علیکم۔ موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ موت ایک دن سب کو آنی ہے اور ایک مومن کی اصل زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے سورہ المومنون میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ میرے پیارے دوستو، ہم جس دنیا کے اندر جی رہے ہیں وہ محض ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ انسان کو اس خوبصورت سے دکھنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقت اور اصل دنیا کے طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد انسان کبھی بھی اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اسے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت یعنی ایک پیڑ ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے؟ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت آنے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی موت ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح سدرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے 40 دن پہلے فرشتوں کے لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ملک الموت کی بات سن کر مرنے والا شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت ملک الموت فرماتے ہیں، کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جو تیرے ماں باپ کا روح قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے پوچھتے ہیں، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی، کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، بہت نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔
تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا مرنے والے انسان سے کہے گی میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے ناخوش ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا مال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ سے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو میں آج تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پھر پہلا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے بندے، میں تیری روزی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کا پانی تلاش کیا، لیکن تیرے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اور پھر آخر میں چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے اس پورے روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور مرنے والے انسان کو اس کے نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا انسان اپنی نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہمارا جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔